السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 7 رمضان ہے اور سورہ لقمان کی دوسری کلاس ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں سورہ لقمان کا ایک رکوع تھا، ماشاءاللہ ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک رکوع کی تلاوت اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی کچھ آیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، انہوں نے ان سورہ لقمان میں خصوصاً حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو جمع کیا ہے اور نصیحتوں سے حاصل ہونے والے دروس اور نصائح اور عبرتوں کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو میں نے وہ رسالہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اسی رسالے کی روشنی میں آج اس رکوع کی ہم تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتاب حکیم کہا، تو اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ بھی فرمایا۔ میں نے یہ مناسبت گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج آئیے ہم اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت لقمان حکیم کی حکیمانہ نصیحتیں ذکر کی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی۔ ان اشکر للہ، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے نفس شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہاں حضرت لقمان کا ذکر ہوا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نیک بندوں کی 2 قسمیں، نیک بندے وہ ہیں بعض جو رسولوں میں سے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں سورہ انعام میں اور سورہ انبیاء وغیرہ میں نبیوں کا ذکر آیا تو انہم من الصالحین، کل من الصالحین کا ذکر آیا، یعنی اللہ کے نیک بندوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو نیک ہیں، جیسے مردوں میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اسی طریقے سے اصحاب کہف جو 7 تھے وہ بھی نیک تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں میں حضرت لقمان کا ذکر بھی ہوتا ہے جو غیر نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔
تو ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ اب لقمان کون تھے؟ لقمان کیا نام یہ عربی ہے یا عجمی ہے؟ اس بارے میں مفسر میں کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے، بعض کہتے ہیں عجمی نام ہے۔ لقمان کون تھے؟ لقمان ایک نیک آدمی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن سلف میں سے دو ایسے ہیں، یہ نوٹ کیجئے، سلف میں سے دو ایسے ہیں جو حضرت لقمان کے نبی ہونے کے قائل ہیں۔ ایک ہیں اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام، اور دوسرے ہیں شعبی رحمہ اللہ۔ ان دونوں کے نام تفسیروں میں اکثر جگہ ملتے ہیں کہ یہ دو سلف میں سے ایسے تھے جو حضرت لقمان کو نبی بولتے تھے، مگر شعبی کی طرف جو قول کی نسبت ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، تو اس طریقے سے اس قول میں بعض علماء نے شک کیا ہے، کہا یہ محل نظر ہے۔ بہرحال ہر ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کل یؤخذ و یرد، ہر ایک کی بات کو لیا بھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو حضرت لقمان جو ہے نیک تھا، حضرت لقمان نیک انسان تھے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے سورہ انعام کی وہ آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ آیت جب اتری تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام پر یہ آیت بڑی گراں گزری۔ ہر ایک آدمی، ہر ایک صحابی کیا سمجھنے لگے کہ آیت میں ظلم کا معنی ظلم ہے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے یا رسول اللہ جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرے تو ہدایت بھی ملتی، امن بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے فہم کی اصلاح فرمائی۔ دیکھو قرآن صحابہ بھی کبھی مطلب اپنے کم علمی کی وجہ سے غلط سمجھ جاتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلط فہمی کو دور کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الیس تسمعون ما قال العبد الصالح، اے صحابہ اکرام کی جماعت، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہی؟ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان کو عبد صالح کہا، تو وہ نیک بندے تھے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ حضرت لقمان کا زمانہ کون سا تھا؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال لقمان یہ عجمی یا عربی نام ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت لقمان کے نبی اور صالح ہونے کے درمیان میں اختلاف ہے۔ یہی راجح بات ہے کہ لقمان نیک آدمی تھے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خود عبد صالح کا جو ہے ذکر ہو چکا ہے۔ اور حضرت لقمان کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ کون سا؟ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اسے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا، الاصابۃ فی القول والعمل، حکمت، دانائی، عقل مندی۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ نکلتا ہے، اسے بولتے ہیں حکمت۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے آخری میں دعوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو حکمت جن مفسرین نے حضرت لقمان کو نبی مانا، شعبی اور اکرمہ نے، وہاں انہوں نے کہا حکمت کا معنی نبوت کا ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نیک تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی۔ تو اللہ نے حکمت دی اور کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو صحیح انداز میں استعمال کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا شکر کے 3 قواعد ہوتے ہیں۔ شکر کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے۔ دوسرا یہ ہے نعمت کے بارے میں یہ اقرار کرے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو پہلا زبان سے تعریف کرنا، دوسرا یہ ماننا کہ میرا منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے استعمال کی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے، یہی شکر ہے۔ اور شکر کے 3 ارکان علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ذخیرۃ الشاکرین و عدۃ الصابرین میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے لقمان، ہم نے لقمان کو حکمت دی، تم شکر کرو۔ جو آدمی شکر کرتا ہے گویا وہ اپنے نفس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور شکر کرنے سے اور ہم ناشکری کرنے سے اللہ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ سورہ زمر میں اللہ نے تو کہا کہ شکر کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جو آدمی ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ستودہ صفات کا ہے۔
اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحت کو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کے لیے نصیحت بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، یا بنیہ، اس میں تربیت کا ایک نقطہ یہ ہے، ماں باپ جب اپنے بچوں کی تربیت کرے تو ان کو پیار اور محبت سے بلائیں، بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اولوالعزم پیغمبر، اللہ کے خلیل بھی جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں تو یا ابتی کہتے ہیں، یا ابتی۔ تو حضرت ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ باپ کافر، بت پرست، بلکہ بت بیچنے والا تھا، اس کے باوجود بھی اپنے باپ سے کس قدر اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جب خطاب کرتے ہیں تو خطاب کے الفاظ میں ماشاءاللہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت میں ایسے ہی کرتے تھے۔ جب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما وہ کھاتے وقت بیچ میں ہاتھ ڈالے تو آپ نے کیا کہا؟ یا غلام۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر آپ نے کہا یا غلام۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبت بر الفاظ میں بات کرتے، وہ چیز نصیحت سامنے والے کے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بولتے یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ اور ایک مرتبہ معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھانا چاہتے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ انی لأحبک یا معاذ۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا دعا سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو عبادت تو نصیحت میں سب سے پہلے خطاب کے الفاظ میں نرمی، محبت، سامنے والے کے دل جیتنے کا اسلوب ہونا چاہیے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں مگر الفاظ میں سختی ہوتی ہے، خطاب کے الفاظ میں محبت نہیں ہوتی، اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یا بنیہ، پہلی دیکھیے، اسی طریقے سے ہمیں یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی کیا بولا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یا ان اللہ وصی ابراہیم یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ما تعبدون من بعدی۔ تو اس طریقے سے اے میرے پیارے بیٹے، پہلی نصیحت شروع کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اہم جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچے کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ماشاءاللہ اس دعا کا اثر کہاں تک ہوا؟ علماء تو لکھتے ہیں حضرت ابراہیم سے اسحاق سے یعقوب سے یوسف، وہ مصر کی جیل میں بھی ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے قیدیوں کو توحید کا پیغام سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ علماء تو اتنا کہتے ہیں کہ بچہ جب بولتا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا چاہیے۔ ابن حزم اور سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل دین سے جو ہے ہٹ رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی تربیت میں بری طرح ناکام ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھیں، غیر مسلم اسکولوں میں پڑھیں، مینجمنٹ کوئی بھی ہو، مگر گھر میں عقیدے کی تربیت اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ بچے کا عقیدہ ماشاءاللہ صحیح ہو جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر کیا کہا؟ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ اس حدیث تشریح میں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے عقیدے کو درست فرمایا، کہا جب بھی پوچھنا ہو تو اللہ سے پوچھو، مدد مانگنا ہو تو اللہ سے پوچھو، اگر نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ ہی تو جو ہے پہنچا سکتا ہے، دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، سمیٹ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک کرنا ظلم ہے۔ اب یہ شرک کرنا ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء بتاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے، لہٰذا عبادت اس کی ساری قسمیں اللہ کے لیے بجانا چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے بجا لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
مجھے وہ آیت یاد آتی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کو شرک سے گدلا نہیں کیا تو ان کے لیے امن بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، ہماری اپنے بچوں کی زندگی میں، بلکہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اگر توحید ہے تو امن ہے، اگر توحید کا خاتمہ ہو تو امن کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں کہتے ہیں کہ ظلم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے بندہ اللہ کے شرک کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ دوسرا ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے حقوق کو ہڑپے اور ان کے ناجائز مال کو کھا لے یا ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے عدل کا معاملہ نہ کرے۔ تو کہا یہ ظلم کی تین شکلوں سے بندہ دور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، امن بھی دیتا ہے۔ جس قدر آپ ظلم کریں گے ہدایت آپ سے اتنی دور جائے گی، جس قدر آپ ظلم کریں گے اتنا ہی امن زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کی جو ہے حفاظت کی فکر کرنا چاہیے، آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے۔ وہ لقمان کی نصیحت درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، خصوصاً ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی ہے ماں کمزوری پر اس کو اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کے کون زیادہ مستحق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا امک امک امک، ایسا بھی آیا۔ تو 3 مرتبہ اپنے ماں کا ذکر فرمایا، باپ کا ذکر 4تھے مرتبہ فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اہل علم اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں دراصل یہ حمل کا ایک مرحلہ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ ماں کہا۔ دوسرا مرحلہ رضاعت کا ہوتا ہے، آپ نے اس کو رکھ کر ماں کہا۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے حضانت کا، اس کی نگہداشت کا، اس کی حفاظت کا۔ تو یہ حمل ہے، رضاعت ہے، حضانت ہے، ان 3 مراحل سے ماں گزرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مراحل کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کہا۔ اور ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، عربی زبان میں ماں کو امن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کو بہت یاد کرتے تھے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف لائے، وہ ابوا نامی مقام میں ماں کو یاد کرتے ہوئے کھڑے ہو کر رونے لگے۔ آپ نے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت چاہیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی طرح غلطی مت کرنا، دیکھو ابراہیم کی طرح غلطی مت کرنا۔ وہ اللہ کے نبی جذبات میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، ماں کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے ماں سے حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی شان ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بولنا ضروری بھی ہے کہ ماں کے حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں دیکھو اللہ نے کیا کہا، وَبَرًّا بِوَالِدَیْ۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھو وَبَرًّا بِوَالِدَتِی۔ تو اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ نبیوں کی شان ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، زکریا کو دیکھو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا عثمان اور ایک صحابی ہیں جو میری امت میں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارثہ شاید ان کو دیکھا تو جا کر وہ واپس آئے معراج میں، تو آپ نے فرمایا حارثہ یہ کیا ہے؟ میں نے تم کو دیکھا ہے جنت میں۔ تو فرمایا رسول اللہ میں اپنے والدہ سے حسن سلوک کرتا ہوں، ان کو چوٹی ڈالتا ہوں، کھلاتا ہوں ماشاءاللہ، اور وہ جو بات بولتے میں اپنے لوگوں کو سامنے بلاتا ہوں، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، لوگ سمجھ کے مجھے بولتے اتنا صبر کرتا ہوں میں۔ اسی لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور صلاح الدین حفظہ اللہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں ماں باپ سے حسن سلوک کرنے سے اللہ دلوں کو نرم بناتا ہے۔ تو اس طریقے سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو نہ پائے، اپنے والدین کو پائے اور وہ جنت ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ دعا کرنے والے جبرائیل اور اس پر آمین بولنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تو کمزوری پر اٹھاتی ہے
وفصالہ اور 2 سال تک دودھ پلاتے کے چھڑاتی ہے، ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر کرو۔ دنیا میں جن لوگوں کے احسانات چکا نہیں سکتے وہ یہ ہیں، اللہ کا احسان بھی نہیں چکا سکتے، نبی کا احسان بھی چکا نہیں سکتے، اور ماں باپ کا احسان بھی چکا نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے هل جزاء الاحسان الا الاحسان واحسن كما احسن اللہ الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں دیکھیں گے آپ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھیے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اِلَيَّ الْمَصِيرُ کہہ کر یہ بتایا اگر تم میری ناشکری کرو گے، اپنے ماں باپ کی ناشکری کرو گے تو قیامت کے دن جو ہے تم کو بہت بڑا برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ 2 طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان ہو تو ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں، الحمدللہ، کبھی کبھی ماں باپ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، تو اگر بچے اگر مسلمان ہیں تو اس صورت میں غیر مسلم ماں باپ سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے اسے اچھا رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان سے اچھا سلوک کرو۔ وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں میرے پاس میری ماں بار بار آتی تھی، میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنے والدہ سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی وَإِن كَانَتْ كَافِرَةً، اگرچہ تمہاری ماں کافرہ ہے لیکن پھر بھی حسن سلوک کرو۔ رہی بات عقیدے کی، دین کی، تو اس معاملے میں اگر کافر ماں باپ اگر اپنے بچوں کو شرک اور کفر پر ابھارتے ہیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر ابھارے حالانکہ تمہیں اس میں علم نہیں ہے لہٰذا تمہیں اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، جیسا کہ بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ نے کہا فلا تطعہما، کفر و شرک میں بدعت و خرافت کا بھی یہی حکم ہے، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرو لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں۔ بعض مفسرین نے وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کا ایک بنا بتایا ہے، اپنے والدین کے ساتھ سفر کرو، یہ معنی بتایا ہے تاکہ بچوں کو سفر کے آداب معلوم ہو جائیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹتا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو میری طرف ہی لوٹنا ہے اور میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں مکمل ہو رہی ہیں، یا بنی، پھر دیکھیے پھر پکارا اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، دیکھو رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اگر وہ چٹان میں ہو یا زمین و آسمان میں کہیں بھی اللہ اس کو لینے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرنے کے بعد اس دور میں اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف بچوں کے دلوں میں بٹھانا چاہیے، اسے بولتے ذاتی رقابت، جیسا کہ سورہ نساء میں ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، رقیبا یا رقیب مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ اگر ہم بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ کا خوف و خشیت ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں بچوں کے اندر گناہ کی طرف جانے کا رجحان ختم ہو جائے گا، بلکہ آج کے زمانے تو میں کہتا ہوں یہ موبائل ان کے پاس دے کر ہم اللہ کی خشیت اور خوف کم کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک عالم دین کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا سب سے پہلے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کرو، پھر موبائل دو، انشاءاللہ وہ بگڑیں گے نہیں۔ ہم اللہ کا خوف بھی پیدا نہیں کرتے اور اللہ کا ڈر بھی پیدا نہیں کرتے، پھر چل کر جو ہے ہم ان کو ایسے ہی آلات دے کے چھوڑ دیں گے تو کیا حال ہوگا سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کیا کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے بچوں کو بولو۔ اللہ نے کیا کہا سورہ رحمان میں یا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان۔ اے جن انس کی جماعت، اگر تمہارے اندر دم ہے زمین و آسمان کے کنارے سے نکل کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اس کے علم سے کہیں بھی باہر نہیں جا سکتے۔ تو میں اپنے طلبہ سے بھی بارہا بولتا، قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو بندہ پڑھ لے تو گناہوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہی، کہیں بھی جاؤ اللہ اس کو لے کر آنے والا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف کا مطلب باریک ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، خبیر اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چوٹی کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے یہ بات بھی سنی تھی کہ کسی باپ نے اپنے بچے سے کھانے کی کوئی چیز دے کر کہا، بیٹے یہ جا کر کھا کر آؤ، تو وہ بچہ نکلا، کہیں بھی جاتا تو اللہ کا علم موجود، اللہ کی نگرانی، آ کر بیٹا بولا کہیں بھی گیا میں، اللہ کے علم اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکا۔ تو اس طریقے سے بچوں کے اندر اللہ کی ذاتی رقابت، ڈر خوف پیدا کرنا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہا اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو۔ اب توحید کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے، نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو بھی دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو کعبۃ اللہ میں کیا کہتے ہیں، کیا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ماحول فراہم کیا، پھر دعا بھی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ماشاءاللہ اس دعا کا اثر کیا ہوا دیکھو۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ تعریف کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لہٰذا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ آج کل دیکھ رہے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کی ساری تربیت کر رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بارہا بولتا میں، ماں باپ خود نماز کے وقت میں گھر میں رہتے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو جا کے نماز پڑھو بولے تو نماز نہیں پڑھتے، بچے جا کے ایسے ادھر ادھر جا کے واپس آتے۔ تو اس طریقے سے نماز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں جب بات کی تھی کیا کہا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، لہٰذا نماز کا حکم دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کبھی امامہ کو، کبھی حسن حسین کو جمعہ کے موقع پر لے کر آ جاتے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے رمضان میں بھی بچے ہمارے مسجدوں کو آتے ہیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو بھگانا نہیں چاہیے تاکہ ان کی روحانی تربیت ہو۔ نماز کا حکم دو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے ارکان، شرائط کو مکمل طور پر ادا کرنا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نماز کو نبی کے طریقے پر ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس کے بعد کہا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ تو اپنے بچے کے اندر بھلائی سے محبت اور برائی سے نفرت پہلے دن سے ہونا چاہیے۔ یہ تو اس امت کا دعوتی فریضہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کی چابی بنا دے وہ سب سے اچھا ہے، اور جس کو برائی کی چابی بنا دے وہ سب سے برا ہے۔ لہٰذا بھلائی کیا برائی کیا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ بچپن ہی سے بچوں کو مکمل طور پر بھلائی کیا برائی کیا آپ اس کو سمجھائیں۔ بھلائی میں عادات بھی آتے ہیں، عبادت بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں۔ ہر اچھی چیز جس کو شریعت نے اچھا سمجھا ہو وہ ساری چیزیں معروف میں آتی ہیں۔ اب مثلا کیا ہے، بچہ ٹخنے کے نیچے کپڑے پہن رہا بولنا منکر ہے، اگر بچہ شرک ہے تو بولنا منکر ہے، معروف بولے تو توحید ہے، اچھی چیزیں، ہر اچھی چیز کو معروف کہا قرآن نے۔ تو بھلائی سے محبت اور برائی سے نفرت اپنے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ اور کہا، وَإِنْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ دیکھو یہ کام کرتے ہوئے صبر کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ بول کر حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا، بیٹے زندگی صبر کے بغیر نہیں گزرتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قواعد اربعہ کہا۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقصان سے بچنے کے لیے ایمان لانا، عمل صالح کرنا، تواصی بالحق کرتے ہوئے تواصی بالصبر بھی کرنا۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں
کہ حضرات صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے بیچ میں درخت آ جاتا تو کیا کرتے؟ الگ ہو جاتے، سلام کر کے یہ سورت پڑھ کے دوسروں کو سناتے تھے۔ صبر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی میں بھی صبر نہیں ہے، شادی کے بعد کی زندگی میں صبر نہیں، اور یہ صبر دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ علماء، واعظین، مصلحین امت، خطبہ امت کے درمیان میں صبر کے بارے میں بہت بولیں، اور رمضان خود یہ صبر کا مہینہ ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سم شہر الصبری، یعنی تم صبر کے مہینے کا روزہ رکھو، مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پختہ باتوں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَاحِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان کی نصیحتیں اور آگے بڑھ رہے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے دیکھو تم لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیر لو۔ وَلَا تُصَاحِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سارن بلے تو اونٹ کے گردن میں ایک بیماری ہے تو سر اٹھا لیتا ہے ایسا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تکبر سے، جیسے وہ بیماری سے سر اٹھاتا ہے، تم اپنے سر کو تکبر سے لوگوں سے نہ پھیرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جو ہے زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، یہ شرک کے ساتھ آتی ہے چیز، یہ توحید کے ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے، اور یہ تکبر کب آتا ہے؟ شرک کے ساتھ آتا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، اے میرے بیٹو سبحان اللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو، میں تم کو دو برے اخلاق سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، انی انہاکم عن الشرک والکبر، شرک سے ہی بچ کر رہو، تکبر سے بچ کر رہو۔ تکبر اتنی بڑی خطرناک چیز ہے، ابلیس اسی وجہ سے ملعون ہوا، تکبر سے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اصول الخطایا ثلاثۃ، کہا کہ گناہوں کی تین جڑیں ہوتی ہیں، وہ تین جڑیں آ گئی تو پورے برے اخلاق اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ الکبر والحرص والحسد، کبر بھی، حرص بھی، حسد بھی، یہ تینوں آ جاتے ہیں تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے آدم کے بیٹوں پر، وہ دن میں دیکھیے، وہ دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیشاب پیخانے کو صاف کرتا ہے، اور اس کے پیٹ میں خود پیشاب پیخانہ ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ لہٰذا تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، قبول حق کی راہ میں رکاوٹ۔ تکبر کرنے والوں کو نہ اللہ پسند کرتا، نہ لوگ پسند کرتے، کوئی پسند نہیں کرتے، اور علم کی بنیاد پر آنے والا تکبر بڑا خطرناک ہے، جیسا کہ علماء نے کہا۔ تو اپنے بچوں تک، اور آج کل دیکھتے ہم یہ فلموں میں، سیریل وغیرہ میں ہیرو بھی وہ چاہیے تکبر چل کر جاتا، وہ ہمارے بچے بوجھ کرتے، عید کے دن اچھے کپڑے پہن لینا، تکبر سے جانا نہیں، تو تکبر سے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھمنڈی کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فخر کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خزیبہ، ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں؟ اور کہا وقصد فی مشرق، چلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے درمیانی چال چلو، نہ زور سے چلنا نہ آہستہ چلنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ نرمی سے بولے تو وہ طاقت نہیں، اس کا چلنا مطلب نہیں، عاجزی سے، انکساری سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کمزوری جسا چل کو جا رہا ہے، بلا کے کوڑے مارے، تو انہیں بولا اللہ فرماتا ہے نرمی سے چلو، بولے نرمی سے چلنے کا مطلب بیمار نہیں، بلکہ چلنا کیسے چلنا؟ طاقتور چلنے سے چلنا، لیکن تمہارے چلنے میں کیا ہونا؟ انکساری، عاجزی ہونا چاہیے، اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ لیکن تکبر کے ساتھ چلنا میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جائے، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں، ورنہ تو اپنی پوری زندگی میں انسان کیا کرنا چاہیے؟ درمیانی چل چلے، نہ دور سے بھاگنا، کچھ کرنا۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ نہ دوڑیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود کیا بولتے ہیں اس کو، طواف میں سعی جب ہوتی ہے تو دو ہرے لائٹ ہوتے ہیں، اس کے درمیان ہی نہیں بھاگنا، تو کیسا بس کے لیے عورت بھاگ سکتی؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے عورت کو نہیں بھاگنا چاہیے کبھی بھی۔ وغض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کرو، زور سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں ادب کرنے کا، بات کرنے کا ادب بھی سکھایا۔ آج کل ہوتا ہے عقیدہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، مگر دیکھتے ہیں اخلاق ادب نہیں ہوتے۔ لہٰذا اللہ کے ادب ہونا چاہیے، رسول اللہ کا ادب ہونا، لوگوں سے ادب ہونا، یہ ادب کی 3 شکلیں علماء نے بتائیں۔ اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز کو پست رکھو، اس لیے کہ سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔
عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت کے اختتام پر کہتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو مثال دے کر تربیت کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی تربیت دے کر مثال دے کر تربیت کرتے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا وہ درخت ہے پتے بھی گرتے ہیں، کون سا درخت بولو؟ ابن عمر بولتے میرے سامنے ابو بکر عمر بیٹھے تھے، میں چاہتا تو بول سکتا تھا مگر دونوں بڑے ہیں اس لیے خاموش ہو گیا، مجھے آیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے باتیں فرمایا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کا ادب سکھانا، رسول اللہ کا ادب سکھانا اور قرآن کا ادب، بڑوں کا ادب سب سکھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بات کرنے کا طریقہ بھی سکھانا، اور یہ آوازیں جو ہمارے بچے نکالتے ہیں اس سے بھی اپنے بچوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی عادت اپنے بچوں کے اندر جو بری عادت ہے آوازیں نکالنے کی وہ بھی ختم کرنا چاہیے، اور مثال دے کر تربیت کرنا چاہیے۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ حکمت، یہ عقل دانائی یہ کیسے آتی ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پیر مرشد یہ صوفی حضرات قسم کے لوگ ان کی پیر و مرشد کی حکمت کی باتیں لے کر گولڈن الفاظ بول کے وہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں۔ لوگوں کو حکمت کی وہ باتوں سے اتنی محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ حدیث سے محبت ہے، نہ سلف کے اقوال سے محبت ہے، لہٰذا حکمت بغیر توحید کے نہیں آتی۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید پر رہتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سچ بولتا ہے، دیکھیے سچ بولتا ہے، کائنات میں غور کرتا ہے، رب سے تعلق ہو تو اللہ اسے حکمت دیتا ہے، ورنہ یہ آج کل کے جو اپنے آپ کو ولی بولنے والے، اپنے آپ کو پیر بولنے والے، ان کے اندر نہ ایمان باللہ ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ صالحیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اللہ سے تعلق ہے، بلکہ بدعت و خرافت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بولتے حکمت کی باتیں، یہ ہی نہیں سکتا۔ لہذا حضرت لقمان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وہ نیک آدمی تھے، کائنات میں غور کرتے تھے اور نیک بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت بھی کرتے تھے، متقی تھے، تقویٰ سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو پیر و مرشد بولتے ہیں، دیکھو داڑیاں رکھ لیتے اور ہر انگلی میں 2 انگوٹیاں، گانجا مارتے اور اس کے بعد شراب پیتے ہیں، عطر پیتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھ لیتے، دل کی نماز بولتے، ان کی بات لے کے ہمارے لوگ اچھلتے رہتے ہیں، حکمت کی باتیں نہیں۔ حکمت کی بات کس کو آتی ہے؟ اللہ جس کو ایمان دیتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، صالحیت دیتا ہے، اللہ سے تعلق ہونا، اس کی زندگی کو دیکھتے ہی معلوم ہونا کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، سلف کے طریقے پر چلنے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، ایسے لوگوں کو اللہ حکمت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دے دے یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو حضرت لقمان کی نصیحت میں حکمت کیا ہے؟ حضرت لقمان بڑے اچھے انداز سے حکیمانہ طور پر نصیحت کر رہے ہیں، پہلے شرک میں نہیں کرنا بولے، بعد میں بولے اللہ کا خوف اختیار کرو، یہ حکیمانہ جو نصیحتیں ہیں یہی اسلوب ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے باتوں میں اور ہمارے قول و فعل میں حکمت نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حکمت بولے تو بزدلی سمجھ جاتے ہیں، نہیں، حکمت کیا ہے؟ اصل میں آپ ایک کام کر رہے ہیں اس کا اچھا نتیجہ ہونا چاہیے، مرحلہ بمرحلہ، اصول تدرج بولتے فقہ کی زبان میں۔ لہٰذا ہم لقمان کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں تو حکیمانہ انداز سے کریں، حکمت و دانائی سے کریں، عقل مندی سے کریں، ایسی باتیں بولیں جس سے وہ سمجھ جائے۔ اور نصیحت میں حکمت کا مطلب یہ بھی ہوا سامنے والے کی عقل کے برابر بات کرنا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، بچے ہیں تو بچوں کے لحاظ سے، بڑے ہیں تو بڑوں کے لحاظ سے۔ تو اس طریقے سے یہ نصیحت میں حکیمانہ اسلوب اپنانا یہ علماء کے لیے بھی، واعظین کے لیے بھی، خطابہ کے لیے، مصلحین امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری سلفی دعوت میں حکمت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایسے انداز سے بولتے ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ، کوئی مسئلہ ہو، ایسے انداز سے پیش کریں کہ سامنے والا اس کو قبول کر لے۔ آپ ایسے انداز سے پیش نہ کریں کہ آپ کی تقریر ختم ہونے کے بعد لوگ مارنے کے لیے آپ کو آ جائیں، بالکل حکمت کے خلاف ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے کم علمی، سبقت لسانی اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تہجد کو، قیام اللیل کو، ہماری ہر تقرب الہی کی شکل میں جو چیزیں اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کی ماشاءاللہ یہ گفتگو سنی۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے لیے نجات کا ذریعہ اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہوئے حکیمانہ اسلوب اپنا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔